نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہماری تاریخ کے اندر ایک بہت خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی آدمی اکیلا نہیں رہے گا جو نکاح کی عمر کو پہنچا یا نہیں پہنچا، یا نکاح کی عمر کو پہنچا لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا، یوں ہی دنیا سے چلا گیا۔ جنت کے اندر ہر آدمی جوڑا جوڑا ہوگا، جنت میں نکاح ضروری ہوگا۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا کے اندر تو میں نے نکاح نہیں کیا، تو کیوں نہ ہو جنت کے اندر میرے نکاح ہوگا تو جنت کے اندر میری بیوی کون بنے گی۔ جب یہ دل کے اندر خیال ہوا تو دعا مانگی کہ یا اللہ جنت کے اندر جو میری بیوی بنے گی مجھے دنیا کے اندر اس کی زیارت کروا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی۔ دوسرے دن دعا کی تو دعا قبول نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر دعا کی تو تیسرے دن دعا قبول ہوگی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے دیس کی رہنے والی حبشہ کی خاتون ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ کے اندر رہتی ہوں۔ جب یہ جو ہے اس نے اپنا نام بتا دیا، ایڈریس بتا دیا، تو صبح ان کی آنکھ کھلی، اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کی، سواری پکڑی۔ سواری پکڑنے کے بعد جو ہے انہوں نے بصرہ کا سفر شروع کر دیا۔ جب بصرہ کے اندر یہ پہنچے عبداللہ بن زید، تو نام ان کا بہت بڑا تھا، لوگوں نے دیکھا تو بڑا استقبال کیا، ان کو بڑا پروٹوکول دیا، بٹھایا۔ حضرت بن بتائے کیسے آگے، کس کام کی غرض سے، کوئی ہمیں بلا لیا ہوتا، اطلاع کر دی ہوتی، حل خیریت تو ہے، آپ کیوں آئے؟ بیٹھے، کھانا وغیرہ کھایا، پانی پیا، انہوں نے استقبال کیا۔ بیٹھے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یار مجھے جو ہے بتاؤ یہاں پہ کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی مل تو سکتا ہے، لیکن وہ تو ایک دیوانی سی عورت ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے اتنی دور سے، آپ کو اللہ کی ذات نے اتنی شان مقام دیا، اس دیوانی عورت سے ملنے کے لیے آپ آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جو وہ تو عجیب سی عورت ہے، کوئی ہنستا ہے تو اس کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیتی، کوئی رو رہا ہے تو اس کی طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتی ہے، وہ اجرت کے اوپر جو ہے بکریاں چراتی ہے، اب بھی وہ کسی کی بکریاں چروانے کے لیے جنگل کے اندر گئی ہوئی ہے، تو بیٹھیے آپ، عصر کی وقت تک وہ واپس آ جائے گی بکریاں لے کے، تو آپ ان سے مل لینا۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایڈریس بتاؤ کہ کس طرف گئی ہے، کہاں پہ جنگل ہے، کہاں بکریاں چراتی ہے، عصر کس نے دیکھی ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ یہ بات کی جو ہے پوچھنے کے بعد حضرت اس طرف گئی ہے، آپ جنگل کے اندر نہ جائیں، جنگل تو بڑا خطرناک جنگل ہے، بڑا جو ہے بہت زیادہ گھنی جنگل ہے، اس کے اندر بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ نہ جائیں، وہ آ جائے گی تو ملنے۔ فرمایا کہ نہیں بس مجھے بتاؤ، میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے ان کو بتائے ہوئے سفر کے اوپر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ جس وقت وہ وہاں پر جنگل کے اندر پہنچے تو جنگل واقعی خوفناک جنگل تھا، اس کے اندر کئی قسم کے جو ہے اس طرح خطرناک کے جو ہے جانور قسم کے حشرات الارض اس طرح کی چیزیں تھیں وہاں پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ گھنی جو ہے جنگل تھا اور بہت خطرناک خوفناک قسم کا جنگل تھا۔ فرمایا کہ میں نے گیا، آگے گیا تو بکریاں جو ہے چر رہی تھی، چلتے چلتے جو ہے میں پھر دیکھا ایک طرف ہو کر تو وہ جو ہے اللہ کی بندی جو ہے ایک درخت کے جو ہے سامنے کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے اندر مشغول تھا، بکریاں اپنی جو ہے وہ چر رہی تھی۔ مجھے اور میری حیرت بڑھ گئی کہ جنگل کے اندر بکریاں، اتنا خوفناک جنگل ہے، یہ کون سی عورت ہے، کیسی عورت ہے کہ بکریاں ایسے اس نے چھوڑ دی ہیں اور بکریاں چر رہی ہیں اور یہ اپنی نماز کے اندر مشغول ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے اندر مشغول ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں کا تو کام ہے، شرارتی ہوتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر کرتی ہے، تو بکریوں کے پاس کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میری حیرانگی اور بڑھ گئی کہ جنگل کے شیر بکریوں کو چرا رہے ہیں، اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو وہ شیر آ کے جو ہے بکری کو سیدھا کرتے ہیں، وہیں پہ اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں۔ میری حیرانگی اس بات پہ بڑھ گئی کہ جنگل کا شیر کی بکریوں سے دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو خطرناک ہوتا ہے بکریوں کے لیے، تو اس کی دوستی اس کے ساتھ کیسے بن گئی؟ تو میری پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چلا، میں اسی حیرانگی کے اندر، اسی سوچ کے اندر گم تھا کہ میں نے اس کی پتہ نہیں کب اس کی نماز ختم ہوئی، اس نے میری طرف جو ہے اسلام پہ جو ہے پھیرنے کے بعد مجھے مخاطب کر کے فرمایا عبداللہ ہماری ملاقات کا وعدہ تو جنت ہے، تم یہاں پہ آ گئے ہو؟
تو کہتے میری حیرانگی کی پھر انتہا نہ رہی کہ ہماری پہلی ملاقات نہ پہلے میں ان سے ملا، نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ یہ مجھ سے ملی، تو اس نے کیسے جو ہے مجھے پہچان لیا، کیسے نام لے لیا؟ تو میں نے اس کی طرف جو ہے میں نے کہا کہ تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں تو اس سے واقف نہیں ہوں، تجھے جانتا نہیں ہوں، تو مجھے نہیں جانتی۔ تو آگے سے میمونہ ولید نے فرمایا کہ جس اللہ نے رات تجھے میرے بارے میں بتا دیا ہے، مجھے تیرے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ تو لہٰذا جنت کے اندر ہمارا تو وعدہ ہے، آپ یہیں پر جو ہے ملنے کے لیے آگے ہیں، جنت تک صبر کیجئے۔ فرمایا کہ میں جو ہے خاموش ہو گیا، تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی بندی بڑی پہنچی ہوئی ہے، بکریاں چرانا یہ تو لوگوں سے اوجھل ہونے کا بہانہ ہے کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کے اپنے رب سے کال ملاؤں۔ خوفناک جنگل کے اندر جو ہے رب کے ساتھ کوئی آئے گا نہیں، یہاں پہ اللہ سے بات کرنے کے اندر جو لطف مزہ تنہائی میں آئے گا، تو یہ تو تنہائی کے اندر رب سے ملاقات کے لیے آتی ہے، بکریاں چرانا تو بہانہ ہے۔ کہتے کہ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ جنگل کی بکریوں سے صلح کب کی ہوگی ہے؟ بکریوں کی شیر سے صلح تو نہیں ہوا کرتی، تو شیر کی بکریوں سے صلح کب سے ہو گئی ہے؟ تو آگے سے وہ مسکرائی، مسکرانے کے بعد فرمایا جب سے میری اپنے رب سے صلح ہو گئی ہے تو جنگل کے درندوں نے جو ہے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے، یعنی جب سے میں رب کی بن گئی ہوں یہ ہر چیز میری بن چکی ہے، تو لہٰذا میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتی ہوں، رب سے باتیں کرتی ہوں، یہ خود چرتی ہیں، خود یہ جنگل کے درندے آ کے بیٹھتے ہیں، خود ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے، جب انسان کی اللہ سے لو لگ جائے، اللہ سے تعلق بن جائے تو پھر ہر چیز اسی کی بن جایا کرتی ہے۔ اپنے نبی سے وفاداری اپنا لیں، اپنی زندگی نبی کے تابع کر لیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واقعتاً جب تم رب کے بن جاؤ گے ہر چیز تمہاری بن جائے گی، ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی۔ اور اللہ کی ذات نے یہ ساری کائنات انسان ہی کی تابع بنائی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے، جنگل کے درندے انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، پہاڑ نباتات جمادات، یہ چرند پرند سب کچھ انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن انسان کو کہا کہ تم میرا بن جا، میرے ساتھ دوستی لگا لو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہیں دیر نہ ہو جائے، جو ہمارے پاس مہلت ہے، پتہ نہیں کب تک کی مہلت ہے، کتنے سانس باقی ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، ہم بھی اپنے رب سے صلح کر لیں۔ ہم رب سے صلح کر لیں گے، کائنات کی ہر چیز ہم سے صلح کر لے گی، ہم رب کے بن جائیں گے، کائنات کی ہر چیز ہماری بن جائے گی۔ تو دیر نہ کیجیے، وقت مختصر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی ذات اپنے سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔